हम आज निकल रहे हैं सेवन शरीफ के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी फुल्ली लोडेड हुई है और यहाँ से हम थोड़ा सा सामान ले रहे थे। और सेवन का जो रास्ता मोटरवे से जाता है वो आप लोगों को शेयर भी करते जाएंगे। जो टूवर्ड सक्कर से जाते हैं, मुल्तान भी आएगा रास्ते में, जो न्यू मोटरवे बनी है। और आपको बताएंगे कि अगर आप स्विक पे जाते हैं तो पेट्रोल कितना लगता है, कितना टाइम लगता है। हम 5 फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, हमारे साथ रहे, मज़ीद आपको दिखाते जाएंगे। जी तो हम मुल्तान पहुंच गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्विस एरिया है, बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे वसीब रेस्टोरेंट भी है और इसके अलावा यहाँ पे पराठों वगैरह का भी इंतज़ाम है, चाय वगैरह का भी बड़ा अच्छा आ गया। हम 1 बजे हम वहाँ से निकले थे और रास्ते में बस एक जगह स्टॉप किया और अभी 4:40 हो गए, यानी कि हम तकरीबन 3 घंटे 40 मिनट में मुल्तान पहुँच गए। और इस पे अब ये एक तो नमाज़ पढ़ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। हाँ जी, थकावट तो नहीं हुई? नहीं। हाँ, आराम से पता चला है? रिदा तुम्हें थकावट हुई है? नहीं। तो इसका ये एक तो फ़ायदा है कि आप फैमिली के साथ आते हैं, एक तो हम ज़रा एंजॉय करते आए हैं, फिर उसके अलावा ये है कि सुकून से है, मोटरवे से उतना पता नहीं चला। तो आप लोग आएँ बल्कि कि रुकते रुकाते आएँ। आप जैसे लाहौर से आते हैं तो थोड़ा सा एक रास्ते में भी स्टॉप करें। 100-150 किलोमीटर के बाद जो है ना अप्रॉक्सीमेटली, वैसे तो उन्होंने हर 50 किलोमीटर के बाद वो स्टे एरिया बना हुआ है, लेकिन आप 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह से हो के फ्रेश हो के और फिर ये मुल्तान जो 3.5 से 4 घंटे का स्टे है, मतलब कि सफ़र के बाद स्टे आता है, इस पे आप करें स्टे। और इस पे आके फिर ये कि अगर आप दोपहर के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पे आप लंच वगैरह कर सकते हैं, शाम को डिनर कर सकते हैं। और हम तो ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट के टाइम पे मॉर्निंग में हम नमाज़ पढ़ेंगे और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं। जी तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के लिए मंगवाया सुबह सुबह इनके ये लच्छेदार परांठे हैं, बड़े अच्छे, ये वसीब रेस्टोरेंट के। उसके अलावा ये थोड़ा अलग से परांठे हैं, ये भी तवे वाले परांठे हैं, वो थोड़ा सा लच्छेदार परांठा है। ये थोड़ा सा इसका स्टाइल, मतलब ये बलों वाला कह लें, ये थोड़ा सा अलग सा बना हुआ डिफरेंट। उसके अलावा चने हैं, साथ ये जो है ऑमलेट है और चाय भी अभी हमारी आ रही है, जो मटके वाली इनकी स्पेशल चाय है। उससे पहले हम यहाँ से ये हाफिज़ का ये सोन हलवा, वो देखें बैक साइड पे इनका ये लगा हुआ है, ये हाफिज़ का सोन हलवा ये हमने ट्राई किया है। तो ये है कि और बड़ा अच्छा ये सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ है। आपने देखा कि पीछे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये देखिए बिल्कुल साफ पर ये चारपाइयाँ वगैरह, मतलब इनके वो फट्टे टाइप से जो है ना वो पड़े हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। तो लोगों ने ये बड़ा अच्छा है कि जो ट्रक ड्राइवर्स भी हैं और जो गाड़ियों वाले भी हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके पार्क करके तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे आराम से रेस्ट कर लेते हैं, फिर अपना जो जर्नी है कंटिन्यू करते हैं। इससे ज़रा थोड़ी सी आपको फ्रेशनेस आ जाती है। जी तो हम सक्कर तो जा ही रहे थे और वहाँ से सक्कर से आगे जो है सेवन शरीफ, और ये रास्ते में आप जो ही मुल्तान क्रॉस करते हैं तो मुल्तान से तकरीबन ये 100 किलोमीटर के फासले पे, 80 किलोमीटर के फासले पे आता है उच्च शरीफ। और ये बहुत ही जो है एक जो बुज़ुर्ग सैयद हैं उनकी ये धरती है, जो सुर्खपोश सैयद जलालुद्दीन। और उसके अलावा यहाँ पे कदमगाह मौला अली भी हैं। और ये जो एरिया है ना, ये आप देख रहे हैं जैसे सारे यहाँ पे अलम लगे हुए हैं, ये सादात की ये धरती है। और जलालुद्दीन का जो मकाम था वो, अब जब सेवन भी जाएंगे तो आपने सुना होगा कि उनके पीछे 1.25 लाख जो थे वो उनके जो थे मुरीद, उनकी वो पूरी एक जो बुखारियों की जद है उनके वो थे। और सिंध की धरती में जो इस्लाम भी फैला और जो शिया का एक मज़हब भी एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे जो 1251 के बाद तालीमात हुई तो वो उनकी वजह से थी। और फिर जो लाल शहबाज कलंदर हैं, जो शाह हुसैन है, उनका भी उनके साथ बहुत कुर्बत थी। फिर उन्होंने इस जगह पे आके उनका यहाँ पे मज़ार है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये अभी जो कदमगाह मौला अली उसकी तरफ भी लेके चलते। इनका जो शजरा नसब ये लिखा गया ना, इसका ये कि राजा हुक्मरान जो था, राजा हंस राज और राजा उचल परदेशदार राजा जगबाल, और जब उनकी आपस में ये जंग हुई तो इसके बाद में सराजुद्दीन अल मरूफ शाह चाचू, फिर इनका बेटा राय ढले खान, फिर राय कमालुद्दीन, उनके बेटे जो थे फ़िरोज़, फिर आगे इस तरह वो गिरफ़्तार करके दिल्ली से ले आया। इसके बाद राय फ़िरोज़ हुक्मरान रियासत
ہٹور کی زندگی میں ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو تھے ان کے جو دوسرے بیٹے تھے, اس کے بعد سید شاہ مبارک, اور وہ تلونڈی آ گئے, انہوں نے حالات دیکھے اور اس کی جو ریاست تھی اور ان کو سونپ دی گئی. اس کے بعد حضرت جلال الدین ثانی المعروف حضرت مخدوم جہانیہ جو تھے, انہوں نے رائے تلسی داس 1356 اور کے مطابق اسلام قبول کرنے کی اس کو دعوت دی, جو انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی. چنانچہ سلطان محمد فیروز اور حضرت مخدوم کا عقیدہ مند مرید بھی بن گئے, اور حضرت مخدوم کی سفارش پر ہٹور اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو تھا وہ ان کی جاگیر میں دے دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے جو منج راجپوت ہیں وہ حضرت مخدوم جہانیہ کی وجہ سے کلمہ گو ہوئے, اور تمام منج راجپوت مخدوم جہانیہ کے جو گھرانہ تھا ان کی دل و جان سے قدر بھی کرتے تھے, اور ان کی وجہ سے یہ پورا علاقہ. اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رائے ظفر اللہ خان منج آف کوٹ دہانی دسکا رائے منج آف نارووال, جو ہمارا بھی سیالکوٹ کا ایریا لگتا ہے کہ جہاں پہ سارا وہ بینی سلیریا اور جو راجپوت اور جو منج برادری ہے جو پارٹیشن کے بعد بھی آئے, تو کچھ لوگ یہ وہاں چلے گئے جو انڈیا سے قصبہ ہٹور سے ہجرت کر کے 1947 میں پاکستان آئے تھے. اور جو یہ حضرت علی کا جو قدم مبارک بھی ہیں, یہ جو مخدوم جہانی ہے یہ یہاں پہ لے کے آئے تھے, ان کا مزار ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے بعد یہ تمام ایریا جو ہے سادات کا, اس کا انہوں نے اس ایریے کو انہوں نے مطلب مسلمان بھی کیا اور ان کی تعلیمات بھی اپنی دیتے گئے. اور اس کے بعد پورا یہ علاقہ جو سندھ سے چلا, جیسے وہاں پہ جو تھے وہ سخی لال شہباز قلندر وہاں پہ رہ گئے اور یہ یہاں پہ تشریف لے. تو اس طریقے سے یہ بزرگوار جو تھے یہ ہجرت کرتے گئے, اور اس طریقے سے اس دور میں کتنے لوگوں کو یہ مسلمان کر کے یہ آگے یہ لے کے چلتے گئے. یہ دیکھیں کہ جو یہ اس دور کے جو یہ ولی تھے, بزرگ تھے, ان کی کرامات دیکھیں کہ جب یہ ہند سے آئے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ایک دیوار تھی اور وہاں سے ایک سانپ نکلا, اور سانپ کو انہوں نے اپنی جو عصا تھی جو لاٹھی تھی اس سے اشارہ کیا. وہ پوری کی پوری دیوار یہاں پہ اس کے جو بیک سائڈ پہ اس کی وہ پوری کی پوری دیوار یہاں پہ, اور یہ اس کا انہوں نے وہ شبی بھی یہاں پہ بنی ہوئی ہے. اور ان کا جو بقایا شجرہ ہے وہ آپ کو باہر دکھاتے ہیں چل کے. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت مولا مشکل کشا علی کا یہ بھی قدم مبارک ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ حضرت سید جلال الدین حسین بخاری المعروف پیر مخدوم جہانیہ جو تھے, انہوں نے 700 سال پہلے یہ قدم مبارک جو مدینہ شریف سے اپنے ہمراہ لائے تھے. اور آپ قطب القطار غوثل حضرت سید جلال الدین حیدر سرخ پوش جن کا مزار ہے, ان کے پوتے اور قطب العالم سید سرکار سلطان احمد کبیر بخاری کے بیٹے بھی ہیں. اور حضرت پیر مخدوم جہانیہ 8ویں صدی کے مشہور شیخ الاسلام بھی ہیں. اور ان کو 14 خانوادوں کے مجاز, اور جو اس علاقے میں سارا جو اسلام پھیلا, اور جو جس طریقے سے لال شہباز قلندر وہ وہاں پہ رہ گئے اور یہ ادھر آگے, اور مخدوم الملک مخدوم فخر سادات اور ان کا برصغیر پاک و ہند سے ان کا آنا. اور آپ یہ دیکھیں کہ شہباز قلندر سے 12 سال مٹی بھر کے گئے پانی, آپ نے اوپر پرواز کی تھی, سید جلال اللہ نے سدے اتار لیا, اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ سادات کا گھر ہے, تھلے اترے 12 سال مٹیاں بھرائی نے, 12 سال بعد پھر اپنا مست تک جاؤ نال لے جو چلے جاؤ. اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ مولا علی مشکل کشا کا جو یہ قدم مبارک ہے, اور یہ جو مدینہ منورہ سے یہ اپنے ساتھ لائے ہیں ماشاء اللہ. اچھا جو ایک وہ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ مزار آئے ہیں, اور یہ بی بی جلوندی جو ابھی پیچھے ہوگا وہ ان کی پوتی تھی. اور جب سیلاب آیا تو ان کا آدھا جو مزار تھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا, آدھا ابھی بھی انہوں نے پرزرو کیا ہوا تقریباً 800 سال پرانا. اور اس ایریے میں سارا ہندوازم تھا اس دور میں. تو یہاں پہ کنویں بھی ہیں, جو کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے. تو یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ کنویں سے رام رام کی آوازیں آتی تھی. پھر جو سید تھے ان کو جلال آیا اور انہوں نے کنویں کو اشارہ کیا, تو پھر وہ کنویں کا پانی جو ہے, اور وہ ایریا جب ظاہر لوگ مسلمان ہوئے تو پھر سے اللہ اکبر کی آوازیں آنا شروع ہوگی, سبحان اللہ. اور وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ اس ایریا کی ایسی زبردست وائب ہے کہ آپ ان کی گلیاں دیکھ لیں, آپ یہاں پہ گھوم رہے ہیں, آپ یہاں پہ چل رہے ہیں, یہاں کے لوگ, اور یہاں کی یہ دیکھیں جو ان کا سارا ان کا سٹرکچر ہے, اور یہ جو ایریا ہے یہاں کی وائب بھی کچھ الگ ہے. اور اتنا سکون ہے کہ آپ کو لگے گا کہ آپ شاید یہ پاکستان میں نہیں, آپ کسی مطلب ایک الگ سی آپ دنیا میں آپ پھر رہے ہیں. یہ
بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لجپال پر ہی تم توڑ دے نہیں جدی باں پڑ دے نے انہیں چھوڑ دے نہیں در آئے نو خالی موڑ ہے مولا کرے در دا سوالی کوئی نہیں گیا خالی دوہا منظور ہر بلا دور مدد پاک اللہ تعالیٰ دا پاک رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اچ شریف کا علاقہ ہے اس میں جو یہ بھاول علیم تھے یہ وہ سامنے آپ کو مزار نظر آ رہا ہے. یہ بی بی جوندی جو حضرت جلال الدین سرخ پوش ان کی یہ پوتی ہیں اور یہ ان کے استاد تھے اور یہ اس کو بھی 700 سے 800 سال ہو گئے ہیں. جب سیلاب آیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب تو انہوں نے اس کی دیواریں کافی اونچی کر دی ہیں اور یہ تھوڑا سا اس کو ہائٹ میں کیا ہے اور سیلاب جب آیا تو یہ سارا جو ہے نا یہ کیونکہ تھوڑا سا یہ تھا نیچے اور وہ بھی بالکل لیول پہ تھا پانی بالکل آ گیا تھا. ان کا جو مزار ہے اس کا جو آدھا حصہ تھا وہ سیلاب کی نظر ہو گیا تھا جس طریقے سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ اور ابھی بھی وہاں پہ کام وغیرہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر اس کو پرزرو کیا کہ ایک تو یہ جو قدیمی ایک جو ہے تاریخ ہے وہ اس کا بھی حصہ رہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک بالکل یادگار بھی بنی رہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے قبرستان وغیرہ بھی اور ان کا علاقہ بھی ہے لیکن ان کی ظاہر ہے یہ جو بزرگ تھے ان کی ایک کرامات ہیں اور ایک ان کا اپنا مقام ہے اس کی وجہ سے سیلاب اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکا اور یہ علاقہ پھر کافی بچا رہا. پھر اس کو انہوں نے تھوڑا ہائڈ کر کے پھر ظاہر ہے بند وغیرہ باندھ دیا. اب تو خیر وہاں پہ بھی آبادی اور آپ نے دیکھی ہے کافی ہے لیکن یہ اس دور میں جب آیا سیلاب تو یہ یہاں تک پانی آ گیا تھا اور یہ اس کو بھی 700 سے 800 سال ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزار کی یہ مطلب اب آہستہ آہستہ محکمہ اوقاف والے یا یہ جو ان کے اپنے گدی نشین ہیں آگے وہ اس کو اپنے طور پہ یہ کام کروا رہے ہیں کیونکہ سارے مزارات ان کے ہی سارے جو ہے وہ انڈر آتے ہیں تو کافی یہ اس علاقے میں وہ اپنے طور پہ کام کروا رہے ہیں. جیسے آپ کو نیچے وہ کنواں بھی دکھایا وہ ان کے مزار بھی دکھائے تو لیکن آپ اس ایریے میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت پرسکون ہے آپ اور یہاں کے لوگ اتنے اچھے کوآپریٹیو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ کو سارا گائیڈ کریں گے آپ کو بتائیں گے. تو آپ آئیں اس ایریے میں یہ سادات کی نگری ہے اور جتنے بھی یہاں پہ سادات ہیں ان کی وجہ سے اسلام بھی سارا جو ہے وہ پھیلا تو آپ کو بڑا سکون یہاں. جی تو ہم فائنلی اب یہاں سے نکل گئے تھے آپ کو بھی زیارت ہم نے کروائی اور یہ ابھی ہم بس 200 کلومیٹرز ہمارا سکھر رہ گیا اور سکھر کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی 7 ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور مزید جو ہے ہوپفلی پھر یہ ولاگ بھی اب لمبا ہو جائے گا. آپ کو جو نیکسٹ ولاگ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 7 شریف کا آپ دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے فالو کیجئے لائک کریں اور انشاءاللہ دیکھیں ہم زیارات جو آپ کو کرواتے ہیں بڑے ہی دل سے کراتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں تو اس کو آپ شیئر بھی کریں ولاگ کو فالو بھی کریں اور لائک بھی کریں. اسٹے بلیسڈ.